رب زدني علما رب زدني علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ نحل کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ انہی دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں خاتون جاہلیت اور خاتون اسلام کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اسلام نے جہاں مردوں کو حقوق دیے ہیں وہیں عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم نہیں رکھا ہے۔ جہاں مردوں کا ایک مقام ہے وہیں عورتوں کا بھی اسلام کے اندر ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ مغرب زدہ افکار کے لوگ جو اس بات کا واویلا کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں، اسلام عورتوں کو دبانا چاہتا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اور حقیقت کیا ہے یہ اس وقت واضح ہوگی جب ہم اسلام سے پہلے، مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کو دیکھیں گے کہ زمانے جاہلیت جسے کہا جاتا ہے اس میں عورتوں کو کیا حقوق حاصل تھے، یا عورتوں کو اس معاشرے میں
کتنی اہمیت دی جاتی تھی، اس دور کو بھی جب ہم سامنے رکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد اسلام میں ان کا کیا مقام ہے وہ سامنے رکھیں تو بات واضح ہوگی کہ مذہب اسلام نے خواتین کو، عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، مذہب اسلام میں جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، کسی اور دین میں وہ مقام اور مرتبہ آپ کو قطعاً نہیں مل سکتا ہے۔ آپ دیکھیے زمانے جاہلیت میں کیا حال تھا، پہلے اس کا مشاہدہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی دونوں آیتوں کے اندر اشارہ کر دیا ہے جو سورہ نحل کی آیتیں ہیں، خطبہ مسونہ کے بعد تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کا وجود ہی عار سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہو جائے، آدمی اپنے لیے شرم کا باعث اسے سمجھتا تھا، عار محسوس کرتا تھا، اسے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ یعنی یہ تھا لڑکیوں کے وجود کا مقام کہ اسے شرم سمجھتے تھے، اپنے لیے ذلت اور رسوائی سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ ان میں سے کسی کو جب لڑکی کی ولادت کی بشارت اور خوشخبری دی جاتی، جو اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، جسے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام میں فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ یہاں کا لفظ استعمال فرمائے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہیں، تحفہ ہیں۔ اس لڑکی کے بارے میں زمانے جاہلیت میں یہ خیال تھا کہ جب لڑکی کی ولادت کی بشارت دی جاتی تھی تو ظل وجہ مسودہ، اس کا چہرہ ہی سیاہ ہو جاتا تھا۔ کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی اور اسے بتایا جاتا کہ آپ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ آپ دیکھیے کبھی غمی کے آثار جب چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں تو چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، ایسے چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اتنا ذلت اور رسوائی اس کو اپنے لیے سمجھتا تھا کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ قوم کے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا اس بری خبر کی وجہ سے یا اس بری بشارت کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ قرآن بری بشارت ان کی سوچ کے مطابق کہہ رہا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بری بشارت نہیں ہے، یہ تو ایک اچھی چیز ہے، خوشخبری ہے، لیکن ان کی سوچ، ان کے فہم کے مطابق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ من سوء ما بشر بہ، قوم کے لوگوں سے، اپنے دوست اور احباب سے، اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں سے لڑکی کی پیدائش پر اس کو بری خبر سمجھتا تھا اور چھپا چھپا پھرتا تھا، وہ لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ حالت تھی، اور دل میں سوچتا تھا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا وہ اس ذلت و رسوائی کو روکے رکھے، او ام یدوسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، خبردار ہو جاؤ، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے تھے۔ آپ غور کیجئے، یہ مقام تھا کہ ایک تو چہرہ کالا ہو جاتا اور وہ کظیم، اور غصے کے مارے وہ تلملایا رہتا، لیکن اس کو ظاہر نہیں کر پاتا تھا۔ کظیم، یہ کظم السقاء سے ہے کہ مشق کو بھر کے بند کر دیا جائے، ایسا لگ رہا ہو کہ ابھی پھٹ جائے گا، ایسے ہی کظیم، یعنی اتنا غم اس کو ہو جاتا تھا، اتنا دکھ اور اس کو تکلیف پہنچ جاتی تھی بچی کی بشارت پر، بچی کی ولادت پر، کہ ایسا لگتا ہے کہ غم کے مارے وہ پھٹ جائے گا۔ یہ زمانے جاہلیت میں تھی، یہ مقام تھا عورت کا، لڑکی کی وجودی کو، اس کی پیدائشی کو عار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مذہب اسلام نے کیا مقام دیا، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے
ماں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے، وہ عدل بنات، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے دفن کرنے کو حرام کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرتے ہیں کہ ماں کی نافرمانی یا بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بچیوں کی ولادت اور ان کی پرورش کے متعلق فرمایا کہ من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیا جائے، پریشانیاں برداشت کرے، جسے آزمایا جائے ان بیٹیوں کی وجہ سے، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو کن لہ سترا من النار، تو وہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ یعنی یہ مقام اسلام نے عطا کیا کہ اگر بیٹیوں کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کی جاتی ہے تو یہی بیٹیاں جہنم سے پرورش کرنے والے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے پردہ بن جاتی ہیں۔ بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص دو بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں اور بلوغت تک ان کی پرورش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے آئے گا میں اور وہ اس طرح ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو سمیٹا، اور بعض روایت میں آتا ہے اپنی دونوں انگلیوں کو سمیٹا اور کہا جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں ہیں ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ایسے جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ یہ مقام مذہب اسلام نے دیا لڑکی کے وجود کا، لڑکی کا یہ مقام۔ اور زمانے جاہلیت میں مقام یہ تھا کہ وہ اس کی پیدائش پہ لوگ اپنے دوست احباب سے سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح سے وہی لڑکی جب ماں کی حیثیت رکھتی ہے تب مذہب اسلام آپ دیکھیے کیا مقام عطا کرتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ تو وہاں مرد کا ذکر نہیں کیا، باپ کا ذکر پہلے نہیں کیا، بیٹے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو لفظ فرمایا وہ یہ ہے امو۔ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، قال ثم من، پھر اس آدمی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کہ ثم من، پھر کون؟ تیسری بات آپ نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ اس کے بعد پھر پوچھا ثم من، قال ثم ابوک، اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ اب غور کیجئے، ماں بھی ایک عورت ہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 3 مرتبہ مسلسل یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے، اور چوتھی بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ۔ اب بتائیے یہ مقام دیا ہے مذہب اسلام نے، بیٹی کی حیثیت سے وہی ہے تو اس کا یہ مقام بیان فرمایا کہ یہ جہنم سے آڑ اور پردہ بن جائیں گے، اور یہی عورت جب ماں کی حیثیت اختیار کرتی ہے تو سب سے زیادہ حسن سلوک کا وہی محتاج ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے بہت زیادہ احسانات ہیں، اور یہی بیٹی جب بیوی کی حیثیت رکھتی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تُنْكَحُ الْأَئِمُّ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، کسی بیوہ کی شادی نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ اس سے مشورہ طلب کر لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے جہاں دل میں آیا لے جا کے آپ نے بھاٹ دیا، کہیں بھی شادی کر دی، بلکہ اسلام کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بیوہ عورت کا نکاح نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ اس سے مشورہ نہ لے لیا جائے۔ اور وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، اور باکرہ لڑکی جو کنواری ہے اس کی بھی شادی نہیں کی جائے گی حتیٰ تستأذن، یہاں تک کہ اس سے اجازت طلب کر لی جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے اجازت کیسے طلب کریں گے؟ وہ تو شرم و حیا اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اس طرح کی گفتگو ہی نہیں کر پائے گی تو کیسے وہ بتائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنھا سماطھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی،
اگر آپ اجازت لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اور وہ خاموش رہتی ہے تو اسی کو اجازت سمجھ لیا جائے گا، یا مہمان آئے اس کو دیکھنے کے لیے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہے اور تو اس کو اجازت سمجھ لی جائے گی، وہی اجازت وہی چیز سمجھ لی جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹی کی حیثیت سے ہے تو بھی اسلام نے مقام دیا ہے، ماں کی حیثیت سے ہے تب بھی مقام دیا ہے، اگر بیوی کی حیثیت ہے تو اس کو بھی مقام دیا ہے، بلکہ صاف طور سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ، کہ جس طرح سے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، غور سے کان کھول کے سن لیجئے، آدمی سمجھتا ہے بیوی ہے کسی بھی طریقے سے رکھیں، اسلام اس بات کی اجازت قطعی طور سے نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بہت ہی واضح انداز میں بیان فرما دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی جس طرح سے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ایسے مردوں پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف سارے حقوق مردوں ہی کو دے دیے گئے ہیں، بلکہ عورتوں کو انہی کی طرح سے حقوق عطا کیے گئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نوعیت الگ الگ ہے، اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن عورتوں پر مردوں کو فضیلت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، لیکن حقوق سب کے ایک ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اگر وہ بیوی ہے تو اچھی طریقے سے زندگی بسر کرو، بھلائی کے ساتھ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ معروف کے ساتھ بھلائی کے ساتھ بود و باش رکھو، ازدواجی زندگی بھلائی کے ساتھ آپ گزاریے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، وہ ممکن ہے کہ آپ کوئی چیز ناپسند کریں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ رب العالمین ان کی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو کسی وجہ سے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور کوئی چیز ان کی آپ کو ناپسند ہو تو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین اسی میں بہت سارے خیر کا پہلو نکال دے گا، بہت سی چیزیں خیر کی پیدا کر دے گا۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اسی طرح سے کھانا کپڑے کے متعلق معروف کا لفظ استعمال فرمایا، قدر استطاعت جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کو حیثیت دی ہے، بغیر کسی ظلم و زیادتی کے اور اسراف و تفضیر کے آپ ان کے کھانے اور کپڑے کا، رہنے سہنے کا انتظام کریں۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خصوصاً عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور اسی حدیث میں اسی خطبے میں کہا کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ، تمہاری یہ ذمہ داری ہے ان کو روزی دینا، یعنی کھانا دینا، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کو کپڑا پہنانا، یعنی کھانے اور کپڑے کی تمہاری زندگی تمہاری ذمہ داری ہے، بالمعروف بھلائی کے ساتھ۔ تو سامعین کرام، یہ مقام بیٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے، ماں کی حیثیت سے ہوتی ہے، بیوی کی حیثیت سے ہوتی ہے تو اسلام دیتا ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں تو بالکل ذلت اور رسوائی کا باعث سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ عورت کا مقام یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ بالغہ ہونے کے بعد کچھ ایام ایسے آتے ہیں جن میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ نماز تو سرے سے اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، لیکن روزے کی قضا کرے گی اگر فرض روزہ ان ایام میں چھوٹ جائے۔ ان ایام میں عورتوں کا زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان الیہود کا اللہ کے رسول نے فرمایا ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یآکلوها، کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی تھی، یعنی وہ مخصوص ایام شروع ہوتے تھے، تو یہود کا یہ حال تھا کہ ان کے ساتھ کھانا پانی نہیں کھاتے پیتے تھے، چھوت مناتے تھے، گھروں میں نہیں رکھتے تھے، ان کا برتن پلیٹ بستر سب کچھ الگ کر دیا جاتا تھا، یعنی یہ بہت ہی عیب تصور کیا جاتا تھا اور ان کو بالکل سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن مذہب اسلام نے اعتدال کا راستہ بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، سوائے جماع کے، سوائے صحبت اور ہم بستری کے بقیہ تمام اعمال جائز ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، آپ کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہے،
آپ اس کے کام میں تعاون کر سکتے ہیں، وہ آپ کے کام میں تعاون کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان ایام میں آ گئی تو ان کو بالکل الگ کر دیا جائے۔ آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں حالت حیض میں، بڑی وضاحت کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ حالت حیض میں ان خاص ایام میں ایک برتن سے پانی پیتی اور وہی بچا ہوا پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ وہی بچا ہوا پانی، آپ بتائیے وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہو گیا ہے، وہی بچا ہوا پانی اللہ کے رسول پیتے، اور جھوٹا وہی بچا ہوا پانی پیتے نہیں بلکہ برتن میں اسی جگہ منہ لگا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی پیتے تھے جس جگہ منہ لگا کر کے میں نے وہ پانی پیا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سے ایک ہڈی سے میں حالت حیض میں ہوتی اور ہڈی سے منہ سے گوشت نوچ کر کھاتی، وہی ہڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تھما دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، اور اس ہڈی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوشت نوچ کر کے کھاتے تھے، گوشت توڑ کر کے نکال کر کے کھاتے تھے، اور اسی جگہ منہ رکھتے تھے جس جگہ سے میں نے منہ رکھ کر کے کھایا ہوتا تھا۔ آپ بتائیے، لیکن یہ مذہب اسلام نے یہ سکھایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے، لیکن زمانے جاہلیت کا حال کیا تھا، دوسرے لوگوں کے ہاں حال کیا تھا کہ اگر ایسے ایام میں پہنچ جاتی ہے تو اس کا بستر الگ کر دیا جاتا تھا اور پانی اور کھانا سب الگ کر دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا اٹھنا سب ناجائز قرار دے دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے عورت زمانے جاہلیت میں وراثت سے بھی محروم تھی، جائیداد میں اسے حصہ ہی نہیں دیا جاتا تھا، اس کا کوئی حق ہی نہیں رہتا تھا وراثت میں، لیکن مذہب اسلام نے عورتوں کو بھی حصہ دیا۔ بیٹی ہے تب بھی حصہ ملے گا، بیوی کی شکل میں آ گئی ہے تو اس کا الگ حصہ ہے، ماں کی شکل میں ہے اس کا الگ حصہ ہے، یعنی ہر طرح سے مذہب اسلام نے وراثت میں اس کا حصہ مقرر فرما دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ مقرر ہے اس میں جو والدین اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کے جائیداد جاتے ہیں اس میں مردوں کے لیے حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی جو والدین چھوڑ کے جائیں، قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کے جاتے ہیں ان میں حصہ ہے۔ اور مما قل منہ او کثرا، چاہے جائیداد کم ہو یا زیادہ، یہ نہیں کہ کم ہے تو صرف بھائی لوگ بٹوارا کر لیں گے، اب بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے، بیٹیوں کا کوئی حق نہیں ہے، والدین چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی کہ مما قل منہ او کثرا، چاہے وہ چھوڑی ہوئی جائیداد کم ہو یا زیادہ ہو، جیسے مردوں کا ہے ایسے عورتوں کا ہے، نصیبا مفروضہ، یہ حصے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اسے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، وراثت کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا، لیکن مذہب اسلام نے ان کو وراثت میں بھی حصہ دیا اور ان کا حق ٹھہرایا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اکثریت کا حال یہ ہے کہ دینا نہیں چاہتی ہے، زیادتی کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بہنوں کے یا بیٹیوں کے حقوق جو وراثت میں ان کا حق ہے اسے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک گھناؤنا عمل یہ تھا کہ باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں، کئی شادیاں لوگ کرتے تھے تو باپ کی بیوی باپ کے انتقال کے بعد یعنی سوتیلی ماں سے لوگ نکاح کر لیتے تھے، سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، شادی کر لیتے تھے اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جس طرح سے باپ رکھتا تھا اسی طرح سے لوگ بھی بیوی بنا کر رکھتے تھے، لیکن مذہب اسلام نے اس گھناؤنے عمل کو گھناؤنے عمل سے منع فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو، شادی نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا، یعنی اپنی باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے تم شادی نہ کرو اس کے انتقال کے بعد، الا ما قد سلف، لیکن جو گزر چکا، پہلے جو ہو چکا، لیکن اب اسلام نے اس بات کو سرے سے خارج کر دیا ہے کہ کوئی شخص کسی سوتیلی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔
اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کیوں؟ انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہے، بے حیائی کا عمل ہے، ومقتن اور ناراضگی کا، بغض کا باعث ہے، وساء سبیلا اور بہت ہی بری راہ ہے، برا راستہ ہے۔ تو حاضرین گرامی، ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ زمانے جاہلیت میں عورت کا وجود عار سمجھا جاتا تھا، اسی طرح سے ایام حیض میں ان کو الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، وراثت سے انہیں محروم کر دیا گیا تھا، اور باپ کی بیٹی سے لوگ شادیاں کر لیا کرتے تھے، اسی طرح سے دو سگی بہنوں سے بھی ایک ساتھ شادی کر لیا کرتے تھے، لیکن مذہب اسلام نے ان تمام چیزوں کو خارج کیا۔ تو جب دونوں پہلو آپ کے سامنے ہوں گے، دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی، تب یہ بات واضح ہوگی کہ اسلام نے کیا مقام دیا ہے اور دوسرے مذاہب میں کیا، کس طرح سے ان کو ذلیل و رسوا بنا کے رکھا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔